سعودیہ سے ایک شخص نے ہم سے سوال کیا ہے کہ جی الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھنا کیسا ہے؟ وہ کہتا ہے جی بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس درود و سلام کے اندر کاف ضمیر آ رہی ہے، یہ مخاطب کی ہے، اور اسی طرح یہ یا آ رہا ہے جو کہ حرف ندا ہے، تو ان کی وجہ سے یہ درود و سلام نہیں پڑھنا چاہیے۔ تو ہم نے کہا کہ بھائی یہ دونوں کلمے ہی ہم آپ کو احادیث میں دکھا دیتے ہیں کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے یہ دونوں کلمے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے استعمال کیے ہیں، یعنی کاف ضمیر بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے استعمال کی ہے، اور یا حرف ندا بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے استعمال کیا ہے، بلکہ اس کی تو تعلیم خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی ہے، جیسا کہ صحیح بخاری حدیث نمبر 831 میں کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو تشہد سکھائی تھی، تو اس تشہد میں ہم یہ پڑھتے ہیں السلام علیکہ ایہا النبی، تو اس میں دیکھیں السلام علیکہ، یہ کاف ضمیر بھی آ رہی ہے، اور اس کے بعد ایہا النبی، یہ جو ایہا ہے نا، اس میں اصول اور قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ جب منادہ معرف باللام ہو، یعنی جب اس پر الف لام ہو، جیسے یہاں پر آ رہا ہے الف لام، تو جب منادہ معرف باللام ہو تو حرف ندا اور منادہ کے درمیان مذکر کے لیے ایہا کا استعمال کیا جاتا ہے، اور کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ یا کو حذف کر دیا جاتا ہے اور صرف ایہا کو لکھ دیا جاتا ہے، یعنی اصل کے اندر یہ عبارت یا ایہا النبی ہے۔ جو تھوڑی سی بھی گرامر جانتا ہے اس کو یہ اصول سمجھ آ گیا ہوگا۔ تو یہ جو التحیات ہم پڑھتے ہیں، تشہد ہم پڑھتے ہیں، تو اس میں ہم پڑھتے ہیں السلام علیکہ ایہا النبی، تو اس میں دیکھیں کاف ضمیر بھی آ رہی ہے جیسا کہ اس درود و سلام کے اندر آ رہی ہے، اور اسی طرح اس میں حرف ندا یا بھی آ رہا ہے جیسا کہ یہاں پر استعمال ہوتا ہے۔ پھر بعض لوگ یہ کہہ دیتے ہیں یہ جی ہم تو حکایتاً پڑھتے ہیں، بندہ ان سے پوچھے کہ یہ حکایتاً پڑھنے کا قول کس نے کیا ہے؟ حالانکہ ہمارے علماء تو صدیوں سے اس بات کو بیان کرتے ہوئے آ رہے ہیں کہ اے نمازی، جب تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ پڑھنے لگے تو تو اپنے دل کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاضر رکھ، اور حاضر رکھنے کے بعد یہ پڑھ السلام علیکہ ایہا النبی، تو حکایتاً پڑھنے کا کسی نے قول نہیں کیا۔ جس طرح یہ پڑھنا جائز ہے تو بھائی اس طرح یہ پڑھنا بھی جائز ہے، اور بعض لوگ تو معاذ اللہ اس کو شرک کہہ دیتے ہیں۔ تو ان سے ہمارا یہی سوال ہے کہ بھائی یہ کیسا شرک ہے کہ نماز میں پڑھیں تو عین توحید ہے، اور نماز کے باہر پڑھیں تو معاذ اللہ یہ شرک ہو جاتا ہے۔ خدا کا خوف کرو، مسلمانوں پر خامخواہ شرک کے فتوے نہ لگاؤ، اور یہ درود و سلام مسلمانوں کی اکثریت ہے جو یہ درود و سلام پڑھتی ہے۔ اس کے علاوہ حدیث سے ایک اور حوالہ ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، المعجم الصغیر امام طبرانی کی، اس میں حدیث نمبر 508 ہے، اور یہ چھاپا ہے دار المعرفت بیروت کا، اور اس میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 183 ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک شخص آیا، تو اس نے آ کر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے اپنی کوئی حاجت عرض کی، لیکن حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی طرف توجہ نہ کی۔ وہ نکلے، جب نکلے تو ان کی ملاقات حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی۔ انہوں نے اپنا سارا معاملہ بیان کیا، تو حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے فرمایا کہ جاؤ وضو کرو اور 2 رکعت نفل پڑھو، اور 2 رکعت نفل پڑھنے کے بعد یہ دعا کرو، اور دعا کے الفاظ کیا تھے؟ اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبینا نبی الرحمہ یا محمد انی اتوجہ بک الی ربی۔ اس دعا کے اندر اور اس حدیث میں جس کا حوالہ ہم آپ کے سامنے بیان کر چکے، اس میں واضح طور پر یا محمد کے لفظ ذکر کیے گئے ہیں، یعنی یا حرف ندا کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکارنے کا حکم حضرت عثمان بن حنیف جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہیں وہ دے رہے ہیں، اور اس میں مخاطب کی ضمیر کا بھی ذکر موجود ہے، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کاف ضمیر کو استعمال کرنا اور حرف ندا یا کو استعمال کرنا یہ بالکل درست ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی بھی خرابی نہیں ہے۔
اسی طرح ایک اور حوالہ ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، الادب المفرد حضرت امام بخاری علیہ رحمہ کی، اسی طرح شفا شریف حضرت قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی، ان دونوں کتابوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے، اور الادب المفرد کے اندر حدیث کا نمبر 964 ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا پاؤں سن ہو گیا، پاس ہی ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے تھے، تو انہوں نے کہا جو آپ کو سب سے زیادہ محبوب شخصیت ہیں ان کو آپ پکارو، تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے فوراً پکارا یا محمداہ، اور ایک روایت میں یا محمدو کے بھی لفظ ذکر کیے گئے ہیں، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یا کے ساتھ پکارنا آپ کے پردہ فرما جانے کے بعد، یعنی وصال ظاہری کے بعد بھی یا کے ساتھ حضور کو پکارنا یہ بالکل جائز ہے۔ اور شفا شریف کا جو حوالہ میں نے آپ کے سامنے دیا ہے، یہ میرے ہاتھ کے اندر شفا شریف ہے، اس میں حصہ نمبر 2 اور صفحہ نمبر 30 ہے جس میں اس بات کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور دلیل، جب ہم قبرستان جاتے ہیں تو جا کر ہم کیا کہتے ہیں قبروں والوں کو؟ ہم کہتے ہیں السلام علیکم یا اہل القبور، تو یہاں پر دیکھیں علیکم، کا، کما اور کم، یہ ضمیر بھی مخاطب کی ہے، اور اسی طرح ہم کہتے ہیں یا اہل القبور، تو جو قبر والے قریب ہوتے ہیں ان سے بھی ہمارا یہی کلام ہوتا ہے، اور جو قبر والے دور ہوتے ہیں، قبرستان تو بڑے بڑے ہوتے ہیں، ان کو بھی ہمارا یہ کلام ہوتا ہے، اور ہم ان کو بھی مخاطب کر رہے ہوتے ہیں اور کہہ رہے ہوتے ہیں السلام علیکم، مخاطب کی ضمیر بھی استعمال کی اور یا بھی کہا۔ تو بھائی جب عام قبر والوں کے لیے علیکم بھی کہہ سکتے ہیں یا بھی کہہ سکتے ہیں، تو محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کاف ضمیر کا استعمال کرنا یا کا استعمال کرنا یہ کیسے منع ہو سکتا ہے؟ تو بھائی یہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھنا یہ بالکل جائز ہے، اور یہ یا رسول اللہ کہنا یہ تو صحابہ کرام علیہم رضوان کی بولی ہے۔